خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 53 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ابتلاء کے قانون کے تحت شیطان کو دراندازی کا موقع ملا ہوا ہے۔ یہ معاملہ پیغمبرانہ دعوت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ تعمیم کے اسلوب میں ارشاد فرمایا کہ جو نبی یا جو رسول بھی آیا ہے اس کی دعوت کے ایک مرحلے میں یہ چیز ہو کر رہتی ہے، وہ دعوت کے راستے میں شیطان کی خلل اندازی ہے۔ اس کی تفصیلات میں نے اس سے پہلے 2 نشستوں میں بیان کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ کس طرح ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید اس کو اصل قانون سے متعلق کر کے بتاتا ہے کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ پیچھے کی آیت اسی پر ختم ہوئی ہے، واللہ علیم حکیم، یعنی اگر موقع ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے لحاظ سے ملا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو موقع دے کر اس کی خلل اندازی کو ختم کیا ہے تو یہ اس کے علم و حکمت ہی کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے کرے، اور وہ چونکہ علیم و حکیم ہے اس وجہ سے اس کا کوئی حکم، اس کا کوئی کام، اس کا کوئی طریقہ، اس کا کوئی معاملہ، اس کی کوئی سنت علم اور حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس میں کیا علم و حکمت کا پہلو ہے؟ ارشاد ہوا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، یعنی یہ موقع کیوں دیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دعوت اللہ کی، پیغام اللہ کا۔ ہما شما کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان تھے، دعوت میں غلطی ہوئی ہوگی۔ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں، اس کی دی ہوئی ہدایت میں یہ کام کر رہا ہے، تو اس میں یہ موقع کیوں دیا جاتا ہے؟ فرمایا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو، شیطان نے جو القاء کیا ہے، جو خلل اندازی کی ہے، اللہ اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے، یعنی اس دنیا میں ہر لحظے تزکیہ و تمہیز کا قانون جاری ہے۔ ہر معاملے میں، وہ دعوت کا معاملہ ہو، وہ دین کو بتانے کا معاملہ ہو، وہ دین کی کسی خدمت کا معاملہ ہو، وہ دنیا کے امور ہوں، ہر جگہ ایک ہی قانون کار فرما ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ کر رہا ہے۔ یہ منکرین ہیں، یہ منافقین ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے، انہوں نے گناہوں کو اپنی زندگی بنا لیا، ان کے سامنے دنیا ہی اصل حقیقت ہو گئی، تو ان کی تمہیز، قرآن کا یہ خاص لفظ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمہیز کر رہا ہے، ان کو الگ الگ کر رہا ہے۔ تطہیر یعنی کسی معاملے میں چیزوں کو الگ کر کے پاک کو ناپاک سے الگ کرنا، یہی در حقیقت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کار فرما سنت ہے۔ اسی کو ابتلاء کی سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا اطلاق کر کے بتایا ہے کہ میری وہی آزمائش کی سنت ہے جس کے تحت یہ معاملات پیغمبروں کی دعوت کے مخاطبین کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہوں میں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے۔ اب یہ دونوں باتیں دیکھیے کس طرح ایک بنیاد بنتی ہیں۔ نفاق ہمارے ہاں ایک تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کا ظہور ہوا
تو اس کے تحت ایک تصور پیدا کرتا ہے، یعنی دعوت برپا کی گئی۔ جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو اب ان کے دنیاوی مفادات سے بھی متعلق ہو گئی ہے، تو انہوں نے بظاہر ایمان قبول کر لیا، بظاہر پیغمبر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا یا اس ارادے کا اظہار کر دیا۔ بباطن وہ پیغمبر کے دشمن ہی تھے، دعوت کے بھی دشمن تھے۔ اس سے ایک خاص طرح کی منافقت انسان کے رویوں میں، اس کے طرز عمل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے یہ لفظ دیا ہے، یعنی ایک ہے کہ منکرین ہیں، وہ سیدھے مقابلے میں کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں مان رہے۔ ان میں سے کون کس مقام پر ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن معاملہ سیدھا ہے، مومنین ہے، دل کی گہرائی سے ایک چیز کو صحیح سمجھا ہے، قبول کر لیا ہے۔ ان میں بھی ہر سطح کے لوگ ہوں گے، رسالت مآب کے زمانے میں بھی بدو ہیں، دیہاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مان لیا، کوئی زیادہ گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا، ظاہر میں ایک چیز کو قبول کیا ہے، اس کے باطن تک رسائی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایمان والوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو باقاعدہ اپنے دل میں یہ فیصلہ کر کے کہ اس دعوت کو فروغ ہو رہا ہے یا یہ بات اب لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو ایک خاص منافقانہ بنا قائم کر کے اپنے رویے کو اس کے لحاظ سے ترتیب دیتے ہیں۔ اس طرح کے منافقین، فرمایا کہ یہ ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے اپنا قبلہ درست کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو الگ کرتا ہے، یعنی ان کے نفاق کو نمایاں کرتا ہے۔ عام حالات میں تو یہ نمایاں ہونے کا کام ہو سکتا ہے کہ آخری درجے میں قیامت میں ہو، یعنی وہاں پردے اٹھ جائیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون لوگ تھے جو کسی دعوت کا حصہ بنے، بظاہر اس کے بڑے وفادار اپنے آپ کو بتا رہے تھے، بلکہ قرآن نے تو کہا ہے کہ وہ وفاداری میں لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، ان کی تم باتیں سنو تو تم ان کے سحر میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن وہ اپنے باطن میں منافق ہوتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اے پیغمبر وہ آ کے قسمیں کھائیں گے کہ ہم سے زیادہ کون وفادار ہو سکتا ہے، اور وہاں چونکہ قسمیں کھائیں کے الفاظ استعمال ہو گئے ہیں تو فوراً بات کہا ہے، اور اللہ قسم کھاتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی اس درجے میں لوگ پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ نفاق کا روگ ہے، یعنی اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے منکرین میں دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی منکرین میں بھی دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، نہیں مان رہے لیکن کوئی واقعی اشکال ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی رکاوٹ ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، وہ دور ہو گئی تو ڈھہ جائیں گے، قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس وقت کچھ تعصبات کی وجہ سے، کچھ روایت سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص طرح کا تردد ہے جو انہیں لاحق ہے، یہ دور ہو جائے گا، اس لیے کہ باطن میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ انکار اس نوعیت کا انکار نہیں ہے، وہ جہود میں بدل چکا ہے، وہ اب عداوت، عناد اور ہٹ درمی اور ضد کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر وضاحت کی ہے کہ ایک وقت تک ہم ضرور مہلت دیتے ہیں، لیکن پھر دل کی اس سختی کو ان کے دل کی مہر بنا دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کے لیے حق کو سمجھنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان سے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، عمل میں غلطی ہو سکتی ہے، رویے میں غلطی ہو سکتی ہے، دو چیزوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ دل اس سے پاک رہے۔ ایک نفاق، جو کچھ ہے آپ بس ہیں، جو کچھ دوسروں کے سامنے ہے وہی اپنے باطن میں، اگر آنسو آنکھ سے ٹپک رہے ہیں تو وہ اصل میں دل کی آنکھ سے ٹپک رہے ہیں، اور اگر کوئی محبت کا کلمہ زبان سے نکل رہا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے نکل رہا ہے۔ لوگ جو بھی کہتے ہیں، انسان کو سب سے پہلے یہاں نگاہ ڈال کے دیکھنا چاہیے
کہ معاملات کی صورت کیا ہے، اس میں نفاق کا کوئی شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ غلطی، کوتاہی، استدلال کی غلطی، طبیعت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کسی خاص صورتحال میں رد عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، جب میں ان کا فیصلہ سناؤں گا تو یہ پھر جہنم میں بھی اس جگہ جائیں گے جس سے نیچے کوئی جگہ نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ والقاسیت قلوبہم میں، یعنی انسان کو حق کے معاملے میں اپنا دل کبھی سخت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جس طرح کے بعض جگہوں پر تشبیہ نقل ہوئی ہے، پرندوں کی طرح نرم دل ہونا چاہیے، اور اس کو ہر موقع پر صحیح بات سننے کے لیے تیار، سمجھنے کے لیے تیار، بلکہ اختلاف دیکھ کر سامنے بچ جانا چاہیے کہ میں تو حق کا طالب ہوں، آپ مجھے سمجھائیں میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ تو جس وقت انسان اس دل کی نرمی اور اس انابت کے ساتھ بات سنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو غلطیوں سے نکلنے کی توفیق دیتا ہے، دائیں بائیں سے اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں تم جو دعوت کے مخاطبین کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو سارے کے سارے سچے طالب علم نہیں ہوتے، یعنی اعتراض کر رہے ہیں، اشکالات پیش کر رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ذہنی سطح ایسی ہے کہ دائی کے الفاظ میں کچھ ادب کا اسلوب آ گیا، اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، کوئی مقدمہ عقلی طور پر ایسا تھا جس میں الجھ کر رہ گئے۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ دور کر دیتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن اگر اس طرح کے لوگ ہی سب کے سب ہوں تو فرمایا کہ پھر شیطان کے لیے کام کرنے کا موقع ہی ختم ہو جائے۔ انسانوں میں یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم الگ کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے فردوس میں جگہ نہیں ہے کوئی، یعنی ہمارے بہشت میں داخل ہونے کے لیے دل کی انابت چاہیے۔ غلطیاں تو ہم معاف کرتے ہیں، غفور و رحیم ہیں، لیکن ہمارے علم و حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، اسی کو قرآن دوسری جگہوں پر اپنی جان پر ظلم ڈھانا کہتا ہے، یعنی نفاق اپنی جان پر ظلم ڈھانا ہے، اسی طرح سے دل کو سختی میں مبتلا کر لینا یہ اپنی جان پر ظلم ڈھانا ہے۔ تو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نرمی، کوئی معافی نہیں ہے۔ یہاں بھی یہ فرمایا کہ اس وقت تو پیغمبر موجود ہیں، تو پیغمبروں کی موجودگی میں تو ہمیں قیامت پر بھی معاملہ نہیں چھوڑنا ہوتا، دنیا سے جزا و سزا کی ابتدا ہوتی ہے، ان کو الگ الگ کرنا ہے، اور جب الگ الگ کرنا ہے تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ شیطان کے لیے اس طرح کے مواقع رہنے دیے جائیں، ورنہ تو اللہ ابتدائی میں معاملات کو ختم کر دے۔ تو ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتدریج اس خلل اندازی کو مٹا دیتا ہے، ختم کرتا ہے، اور اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے، یعنی آخر میں حق ہی کو واضح ہونا ہوتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ لیکن یہ جو مہلت ملتی ہے، یہ جو اس طرح کے مواقع ملتے ہیں، ایسے کھل کھیلنے کی نوبت آتی ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو، یعنی وہ شبہات پیدا کرے گا، وہ اعتراضات اٹھائے گا، وہ بہتان تراشیاں کرے گا، وہ کوئی ایسے ہی بات پیش کر دے گا، سب کے سب اس پہ الجھ کے رہ جائیں گے، اور اس طرح صحیح بات کو سننے کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوں گے۔ کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی بے شمار قسمیں ہیں، اگر کوئی شخص اس پر کوئی کتاب لکھے تو دسیوں صفحات میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ میں ایک عامت الورود چیز کی مثال دیتا ہوں۔ بعض لوگ بڑے اچھے دانشور ہوں گے، بہت حکیمانہ گفتگو کریں گے، مذہب کے معاملے میں آپ کی زبان سے اگر یہ بات نکلی کہ فلاں بات تو دینی لحاظ سے بالکل غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تو وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے۔ اس قرآن مجید کی دسیوں تفسیریں لکھی گئیں، اس میں علماء کے کتنے اختلافات، اس کو سمجھنے کے اتنے منہاج ہیں، تو اس میں یہ کیا بات ہے کہ یہ صحیح اور وہ غلط ہے؟ درا حالے کہ اللہ تعالیٰ نے
جو بنائے استدلال ہے وہ قرآن ہے، یعنی مذہب کی بنائے استدلال تو قیامت تک اب قرآن ہے، اس کو لفظاً ہر طرح کے اختلافات سے بالکل پاک کر دیا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، وہ کوئی قدیم زمانے کا مفسر ہے، اس زمانے کا کوئی تفسیر لکھنے والا ہے، مختلف منہاج کے لوگ ہیں، سب کے سب حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب۔ تو جب اللہ کی کتاب بنائے استدلال میں موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ میری شیطنت ہے۔ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اصل میں یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ اصل بنائے استدلال آؤ ہمارے پاس موجود ہے، اگر تمہیں کوئی تردد ہے تو اس کے پاس جا کے وہاں بیٹھ کے معاملے کو سمجھ لیتے، وہ یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن شیطان اس کو یہ صورت دے دیتا ہے کہ اس بات کو سن کے کیا کرنا ہے اور اس کی طرف توجہ کر کے کیا کرنا ہے، یہ تو بھانت بھانت کی بولیاں لوگ بولتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو اب یہ شیطان کا القاء ہے، اس کو کبھی کوئی شخص مضمون کی شکل دے دے گا، کبھی ایک فصیح و بلیغ تقریر کی شکل میں یہ چیز صادر ہو جائے گی، اور ادھر اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب نازل اس لیے کی ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیہ، یہ اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے آئی۔ اختلافات کے ہوتے ہوئے پھر وہ فیصلہ کرنے والی چیز کیا آسمان پر اٹھا لی گئی ہے؟ وہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ امتحان میں انسان کو ڈالے ہوئے ہیں، وہ اطلاع کے قانون پر معاملہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف کا باعث کیا چیزیں بنتی ہیں؟ وہ کبھی تعصبات ہوتے ہیں، کبھی دلوں کے روگ ہوتے ہیں جیسے یہاں بیان کیا، کبھی دلوں کی سختی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے انسان بعض اوقات نیک نیتی سے ایک سفر شروع کرتا ہے لیکن اپنی طبیعت کی زنجیروں میں بندتا چلا جاتا ہے۔ ان کو توڑنا اور علم اور عمل دونوں میں اپنے آپ کو بیدار رکھنا، اس امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے انسان کو، اس کو بیان کیا ہے، یعنی اطلاع کے قانون کا اس پر اطلاق کر کے دکھایا ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، ان کو الگ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ معافی، میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تطہیر و تمہیز کے لیے ہوتا ہے۔ تطہیر لوگوں کو الگ الگ کر کے پاکیزہ لوگوں کو آلودہ نفس لوگوں سے الگ کرنا۔ تمہیز یعنی ان کی مختلف جماعتیں ہیں، وہ مختلف جگہوں پر کھڑے ہیں، اگر یہ علم کا امتحان نہ برپا ہو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تطہیر اور تمہیز کے لیے، یہ دونوں قرآن مجید کی تعبیریں ہیں، اس طرح کے فتنوں کو برپا ہونے کا موقع دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تطہیر و تمہیز کے لیے ہوتا ہے کہ باطل کی پرستش کرنے والے حق پرستوں سے بالکل الگ ہو جائے۔ یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں کر رہا ہے، باطل کی پرستش کرنے والے۔ بہت سے سادہ طبیعت لوگ، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں اس طرح کیوں نہیں بیان کر دیں کہ جس میں کسی کے لیے اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی باتیں ایسے ہی بیان کی ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہوتی، اس کے لیے عبارت ہم بھی بنا کے دے دیں اور اللہ تعالیٰ اسی کو اختیار کر لیں، پھر بھی اختلاف پیدا ہو جائے، اور وہ اسی اصول پر ہوتے ہیں، یعنی کبھی دل کا روگ، کبھی تعصبات کی اسارت، کبھی قلب ذہن کی سختی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کر رکھا ہے۔ اس میں ہر انسان سے یہ توقع ہے یا یہ مطالبہ ہے کہ وہ علم کے معاملے میں بھی محنت کر کے اصل چیز کو سمجھنے کی صحیح کرے گا جہاں تردد ہوگا، اور عمل کے معاملے میں بھی یہی رویہ اختیار کرے گا، اس میں کسی کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تطہیر و تمہیز کے لیے ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو الگ الگ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ باطل کی پرستش کرنے والے حق پرستوں سے بالکل الگ ہو جائیں،
اور حق پرستوں کے یقین میں اضافہ ہو. یعنی جب اس طرح کی چیز آتی ہے تو ایک حق پرست آدمی خیالات کے، اعتراضات کے، شبہات کے جنگل میں روشنی دیکھتا ہے، اور جب روشنی دیکھتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ صحیح علم تک پہنچ جاتا ہے تو شرع صدر کی وہ کیفیت اس کو عطا ہوتی ہے جو خود اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہے جیسے کہ وہ تاریک رات میں سورج کو طلوع کر دیتا ہے. تو یہ چیز پھر اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ اپنی تلاش کا نتیجہ بنا کے حق کو پاتا ہے، حق اس کی دریافت بن جاتا ہے. اگر وہ اس طریقے سے ہر آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے تو وہ اپنی قدر و منزلت ہی پیدا نہیں کرتا. اور حق پرستوں کے یقین میں اضافہ ہو. دنیا میں خدا کی اسکیم کا یہی تقاضا ہے. خدا کی اسکیم یعنی جو ابتلاء کی اسکیم ہے، اس نے یہ دنیا عدل کے اصول پر، ہدایت پر برپا نہیں کی، ابتلاء کے اصول پر بنائی، امتحان کے لیے. اس کے بغیر ان لوگوں کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا جو خدا کو اپنی جنت کے لیے مطلوب ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کا ہدف ہے کہ مجھے اپنی جنت کے لیے پاکیزہ نفس لوگ چاہیے. وہ پاکیزہ نفس لوگ کیسے منتخب کیے جائیں؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے ہم یہ امتحان برپا کیے رکھتے ہیں. استاذ امام لکھتے ہیں یہاں یہ نقطہ ملحوظ رہے کہ اشیاء کی اصل حقیقت ان کے ازداد ہی سے واضح ہوتی ہے. یعنی تاریکی کو دیکھ کر ہی روشنی کی قدر پیدا ہوتی ہے. ایک بات کو آپ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن اس کے خلاف جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ اگر آپ کے سامنے نہیں آیا تو اس بات کا بڑا امکان ہے کہ وہ جب سامنے آئے تو آپ کا علم و ایمان متزلزل ہو جائے. یعنی اچانک کوئی چیز سامنے آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مذلہ قدم ثابت ہو. اللہ تعالیٰ اس کو پے در پے سامنے لاتے رہتے ہیں. یعنی ہر وقت آپ نے ایک صحیح بات سنی، اس کے خلاف ایک طوفان برپا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں سامنے لاتے رہتے ہیں. لیکن وہ سب کچھ اگر آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس کے کھرے کھوٹے میں امتیاز کر کے آپ نے اس حق کو قبول کیا ہے تو اس کو علی وجہ البصیرت آپ نے اختیار کیا. یعنی جب انسان شبہات کے طوفان میں، اعتراضات کے ہجوم میں، پروپیگنڈے کے طوفان کے اندر ایک سیل بے پناہ کی طرح یہاں سے وہاں لڑکتے ہوئے پھر صحیح جگہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو ایمان اور علم دونوں کی قدر معلوم ہوتی ہے. پھر اس کا ایمان بھی علی وجہ البصیرت ہوتا ہے، اس کا عمل بھی علی وجہ البصیرت ہوتا ہے. پھر اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، یعنی اگر اس طرح سے ایمان قبول کیا ہے، اس طرح سے صحیح بات کو جانا ہے، اس طرح سے حق کو دریافت کیا ہے، پھر اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی باد مخالف آپ کے موقف سے آپ کو ہٹا سکے. یعنی انسان کو پھر اس سے استقامت ملتی ہے. جو عمل میں نازک مرحلے آتے ہیں ان میں انسان بعض اوقات ڈگمگا جاتے ہیں. یعنی ذرا ایک طوفان آیا تو اخلاقی اصول ادھر رکھ دیے، طرح طرح کی سازشوں کا خود حصہ بن گئے، اور رد عمل کی نفسیات میں اپنے بھی سارے اصول تیاگ دیے، فتح و شکست کی نفسیات پیدا ہو گئی. یہ سب چیزیں انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن اگر اس نے علی وجہ البصیرت کسی حق کو قبول کیا ہے تو پھر اس طرح کے عمل کے امتحان میں وہ ثابت قدم رہتا ہے. یعنی اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی اس کی کیا ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا، اللہ میرے لیے راہیں ہموار کر دے گا. پھر اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی باد مخالف آپ کے موقف سے آپ کو ہٹا سکے. دین میں یہی بصیرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ انتظام فرمایا، یعنی یہی بصیرت پیدا کرنے کے لیے. اور اس بصیرت کے بارے میں مختلف جگہوں پر یہ کہا ہے کہ میری جو مدد حاصل ہوتی ہے وہ اس بصیرت کے مقدار کے لحاظ سے حاصل ہوتی ہے. یعنی تمہارے اندر یہ بصیرت جتنی ہے کسی نازک مرحلے پر میری مدد بھی اس کے لحاظ سے آئے. اس کو یفقہون میں تفقہ میں بیان کیا ہے. دین میں یہی بصیرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ انتظام فرمایا
کہ حق کے مخالفین کو بھی یہ موقع دیا ہے کہ وہ حق کے خلاف جو زہر اگلنا چاہتے ہیں وہ اگل لیں. یعنی یہ موقع وہ چھینتا نہیں ہے، بلکہ بعض موقعوں پر اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ اور پروپیگنڈا کر لو، وہ اگل لیں، تاکہ جو لوگ حق کو قبول کریں محض تقلیدی طور پر نہ اختیار کریں بلکہ پوری معرفت کے ساتھ اختیار کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تطہیر و تمہیز کا قانون ہے جو اس دنیا میں برپا کر رکھا ہے. اس کو قرآن مجید نے اپنے اسلوب میں یہاں بیان کیا کہ آخر پیغمبر کی تمنا کوئی بری تمنا تو نہیں ہوتی، پھر اس میں یہ شیطان کو خلل اندازی کا وہ پروردگار موقع ہی کیوں دیتا ہے، اور پھر تدریج کے ساتھ مٹا دینا ہے تو پہلے ہی مرحلے میں ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتا. تو فرمایا اس لیے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. اور فرمایا کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے. یعنی یہ جو طوفان برپا کیے ہوئے ہیں یہ اب وہاں چلے گئے ہیں جہاں سے واپسی کا امکان نہیں ہے. اس لیے ان سے بے پرواہ ہو کر اپنی دعوت پر توجہ رکھو. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پیچھے کہا تھا نا کہ اس لیے ہوتا ہے، فرمایا اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جن کو خدا کی کتاب کا علم عطا ہوا ہے وہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے. یعنی یہ حق پر جو شرع صدر ہے وہ بھی اصل میں ان طوفانوں کے اندر سے گزر کر ہی حاصل ہوتا ہے. وہ جان لیں کہ جن کو خدا کی کتاب کا علم عطا ہوا، یعنی یہ علم ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس سطح پر بھی عامی کو عامی کی سطح پر، عالم کو عالم کی سطح پر، محقق اور مجتہد کو اس کی سطح پر حاصل ہوتا ہے. اس طرح کے حالات جب پیش آتے ہیں تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، تو ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں. یعنی جب یہ چیز بار بار تجربات سے آتی ہے، ظاہر ہے کہ ایک طرف داعی حق ہے، ایک طرف اللہ کا پیغمبر ہے یا کوئی اس کی دعوت لے کر اٹھا ہے، وہ اب رد عمل کیا ظاہر کرتا ہے، کس وقار کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، وہ حق و باطل کے اس مرحلے میں حق کا ساتھ دینے کے لیے کتنا تیار ہوتا ہے، اس کی زبان سے کیا کلمات نکلتے ہیں، وہ کن اخلاقی اصولوں کو محکم پکڑ کے کھڑا رکھتا ہے. یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ ایمان کی پختگی کا باعث بنتی ہیں. تو یہ تو اس صورتحال کے بغیر نمایاں نہیں ہو سکتی. یعنی ایک آدمی نے 1000 طریقوں سے اپنی بات بیان کر دی اور ہر مرحلے پر جو طوفان برپا ہوا اس میں بالکل ٹھیک صحیح رویے پر کھڑا رہا. یہ چیز لوگوں کے سامنے حق و باطل کا معیار بن جاتی ہے. سو ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یعنی یہ وہ چیز ہے جو پروردگار ملحوظ رکھتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ضرور سیدھی راہ دکھائے. یعنی اس میں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھٹک جائیں گے، اس طوفان میں بہہ جائیں گے. فرمایا ٹھیک جگہ پر کھڑے رہو، اللہ کا فیصلہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ضرور سیدھی راہ دکھائے گا. یہ اوپر جو کہا تھا کہ بعض کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے، اس کے مقابل میں یہ فرمایا. اوپر فرمایا تھا کہ جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے وہ اپنی مخالفت میں اتنی دور جا چکے ہیں کہ اب ان کی بازگشت کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ اسی کے بالمقابل اب اہل ایمان کو آخر میں بشارت دی ہے کہ اللہ ان آزمائشوں میں ان کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ جب وہ ہر طرح کے امتحانات اور آزمائشوں سے گزر کر اپنی وابستگی حق کے ساتھ ثابت کر دیں گے
تو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس راہ پر لے جائے گا جو سیدھی منزل کی طرف جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔